چین اور قطر کا بھی انکار، بڑی قربانیاں، بڑی گرفتاریاں، نواز شریف کا حکم، رانا ثناء اللہ مستعد، کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن دہرایا جا سکتا ہے؟ ویوز آف فیصل محمد کے معزز سامعین اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے مزید 43 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے، اور یہ جو استعفے منظور کیے گئے ہیں یہ وہی اسی سلسلے کی ایپیسوڈ تھی جو کہ 35 پہلے کیے گئے اور آج 43 کر لیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اسمبلی سے مزید 43 ارکان نکلنے کے بعد اب یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کی جو موجودہ قومی اسمبلی ہے وہاں پر اب جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اپوزیشن تو رہی نہیں۔ اب اگر 4 یا 6 آدمی بھی ہوتے اگر کسی جماعت کے تو وہ مانا جاتا، لیکن جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی تھی عمران خان کی، وہ وہاں سے استعفے دے کے آج ان کے استعفے ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آج ارکان ہیں کچھ قومی اسمبلی کے، آپ کو پتہ لگا ہو کہ وہ آج گئے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کے لیے، اور غالباً وہ اس لیے گئے تھے کہ ان کو چیف جسٹس کو یہ نوٹس میں لایا جائے ان کی بات کہ بھئی وہ اسمبلی میں واپس جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ان کے جانے سے پہلے یہ جو ہے انہوں نے حکومت جو پاکستان کی ہے موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ، انہوں نے ان کے ساتھ یہ ایک غیر قانونی یا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ظالمانہ یا ایک جو الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اقدام کیا جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تئیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ دیکھیے، اب اس میں نے جو آپ کو ایک بات پہلے بتائی ہوگی، جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں یا اخبارات میں یا میرے ٹویٹر پہ بھی فالو کرتے ہیں، میں نے یہ بات بہت پہلے بتائی تھی کہ انہوں نے بنیادی طور پر غلطی کر دی۔ جب جیسا ہی ان کا جانے کا پلان تھا اسمبلیوں میں جانے کا، اول تو میں پہلے ہی کہتا تھا کہ اسمبلیوں سے نکلنا ان کی بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اب غلطی کا اگر ادراک ہو گیا تھا تو جب یہ جا رہے تھے تو ان کو نہایت خاموشی کے ساتھ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا عمران خان کو کہ آپ جائیں اور جا کر اسمبلی میں بیٹھیں اور ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنیں۔ تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ خاموشی کے ساتھ ایک سپریم کورٹ میں درخواست لگائی جاتی اور یہ کہا جاتا رجسٹرار کے پاس درخواست سپریم کورٹ میں لگا دی جاتی کہ معزز عدلیہ کو بتا دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں جس دن ہم یہ درخواست جمع کرا رہے ہیں آج تک ہمارے استعفے منظور نہیں ہوئے، لہٰذا ہم کل یعنی 12 بجے کے بعد جو ہے اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، لہٰذا اسپیکر کو اور قومی اور الیکشن کمیشن کو یہ آرڈرز کر دیے جائیں کہ ہمارے ایسا نہ ہو کہ ہمارے جاتے یا ہمارے جانے کے فوراً بعد وہ کوئی اقدام نہ کرے کیونکہ ہمارے استعفے منظور نہیں ہوئے۔ تو اس صورت میں کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے فوری طور پر احکامات لے سکتی تھی احکامات دے سکتی تھی اور آپ کی ایک پوزیشن بن سکتی تھی، لیکن اس کے بنسبت ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے آ کے تمام اخباری نمائندوں کو بلایا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا جو بینڈ ہے فواد چودھری، انہوں نے آ کر باہر آ کے لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بس اب جا رہے ہیں، ہم نے اعلان کر دیا ہے ہم واپس جا رہے ہیں، اور ہم نے جاتے ہی شہباز شریف کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے، 6 آدمیوں سے ہمارا رابطہ ہو گیا۔ یہ ساری جو باتیں کی، نتیجہ کیا ہوا کہ جس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے اس کے 1 گھنٹے بعد جو ہے زرداری کے، مولانا فضل الرحمان کے، نواز شریف کے اور شہباز شریف کے آپس میں رابطے قائم ہوئے، اور رات گئے تک یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ کل صبح جو ہے ہر صورت کے اندر استعفوں کو منظور کر لیا جائے گا، اور رات تقریباً 11:30-12 بجے کے قریب الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کر دی کہ صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کیا جائے کہ ان کے 35 استعفے جو ہیں بقول کہ ان کو 35 پنچر لگا دیے جائیں۔ وہ آپ نے دیکھ لیا، تو یہ بنیادی طور پر ان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی جو پہلے انہوں نے غلطی کی اور اس کے بعد یہ دوسری غلطی کی۔ آج دوبارہ پھر کہا انہوں نے، فواد چودھری صاحب نے آج آ کر کہا، میں ان کی بات سن رہا تھا اتفاق سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اس لیے جا رہے تھے کہ ہم ان کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ جو آپ کے ہیں راجہ ریاض، کیا ان کو ہٹانا چاہتے تھے؟ بھائی آپ راجہ ریاض کو ہٹانا چاہتے تھے تو آپ پہلے کہتے تھے، آپ نے اس وقت شہباز شریف کا نام کیوں لیا؟ خیر بہرحال میری سمجھ میں یہ باہر جو ہے نا ان کے یہ طریقہ کار میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، بحیثیت ایک سیاستدان میں ابھی تک اور تجزیہ نگار بھی میں ابھی تک ان کا طریقہ کار نہیں سمجھ پایا کہ آیا یہ نادانیاں ہیں یا کوئی مبینہ بےایمانیاں ہیں، یہ تو فیصلہ قوم نے کرنا ہوگا۔ آج انہوں نے کھڑا ہو کر ایک بات اور کہی، فواد چودھری، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 3 مہینے کے لوگ آتے ہیں ان کو انہوں نے وارن کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آنے والوں کو اور ان کو لانے والوں کو
سب کو میں وارن کر رہا ہوں کہ سب کو جو ہے بھگتنا پڑے گا، اور کئی جگہ تو انہوں نے لوگوں کو آرٹیکل 6 کی بھی انہوں نے دھمکی دے دی۔ ادھر جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی باجوہ کو اور دوسرے تیسروں کو لانے والوں کو کہتے ہیں کہ عمران خان کے لانے والوں کو آرٹیکل 6 لگایا جائے گا اور ان کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ادھر آج فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے والوں کو سزا بھگتنی پڑی بڑی، وہ تو جب سزا بھگتیں گے، لیکن ابھی تو عوام سزا بھگت رہی ہے، ابھی تو اس وقت جو ہے عوام سزا بھگت رہی ہے۔ 2 دن سے ہو گئے، ابھی تک 48 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، پورے کراچی یا پورے پاکستان کے اندر کئی جگہ ابھی تک لائٹ نہیں ہے اور لوگوں کو بہت بڑی پریشانیاں ہیں، اور حقیقتاً یہ جو صورتحال ہے یہ سزا بھگتنے کے مترادف ہی ہے۔ اچھا ایک بات میں بہت بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی بھیجا ہے اور کئی لوگ تبصرے بھی کر رہے ہیں، نارملی میں کرتا نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ، لیکن کئی لوگوں نے جب مجھ سے کہا، بے انتہا لوگوں نے، کئی اہم لوگوں نے کہا، تو اس میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جو عاصم منیر کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ محسن نقوی کی ایک جو ہے کوئی چل رہی ہے ویڈیو، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ دیکھیں اس کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، معاف کیجیے گا، محسن نقوی صاحب جو ہیں، میں نے بتایا تھا کہ وہ کسی کے منظور نظر ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں جو بھی پاکستان کے اندر سب سے بڑا اس وقت کرتا دھرتا ہے، جن کا ہمارے یہاں سکہ چلتا ہے، وہ ان کے منظور نظر ہے، ان کا کرتا دھرتا ہے، ان کے لانے کے اوپر ان کے احکامات تھے، ان کی سفارش تھی۔ ظاہر سی بات ہے جس آدمی کے لیے کسی امریکی یا امریکہ کی طرف سے یا کسی بڑے ملک کی طرف سے سفارش ہوگی اور جو ہمیں پیسے بھی دیتا ہوگا، جو ہمارے IMF کے تمام معاملات کو ہماری جو طاقت دیکھتی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں اس کی بات کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب جس سے آپ لے کر کھاتے ہیں تو اس کے آگے پھر نظریں آپ کو جھکانی پڑتی ہیں، تو نتیجے ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انہی کو لے کے جائیں گے جو ان کے لیے اہم ہو۔ تو مجھے اور آپ کو تو لے آنے سے رہے، تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ گئے۔ اب اس میں ایک چیز یہ کی جا رہی ہے کہ جناب وہ اصل میں بنیادی طور پر وہ اس لیے لے کر گئے کہ عاصم منیر ہی ان کو لے کر آئے، ایسی بات نہیں ہے، بالکل یہ غلط پکچر پینٹ کی جا رہی ہے۔ عاصم منیر ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں، عاصم منیر ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے، عاصم منیر کے ان کے تعلقات بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے عاصم منیر کے ساتھ تعلقات ہوں، بہت سے ہمارے میں ایسے لوگوں کے جن کے باجوہ صاحب سے تعلقات ہوں، باجوہ کے ساتھ یہاں تصویریں ہوں یا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو تو اگر میری کہیں باجوہ صاحب کی تصویر ہے جو ہم نے کوئی شیئر نہیں کی تو کر تک پتہ لگا، لوگوں نے مجھے بھی پھر کہنا شروع کر دیا کہ فیصل صاحب آپ تو باجوہ صاحب کے ایجنٹ ہیں۔ صرف تصویروں کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہوتی، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو سرکمٹنسز ہیں آپ کے سامنے، جو شخصیت آپ کے سامنے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے۔ تو اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب آرمی چیف جو ہے بہت ہی بزدل آدمی ہے، وہ تو جناب امریکہ کے کہنے، بھائی بات بزدلی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جس کا سکہ چلتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 دفعہ فواد چودھری کو بلایا امریکن ایمبیسڈر نے، اور بلانے کے بعد ان کو وارن کیا، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب امریکن سائفر کا یا امریکی سازش کا عمران خان بیانیہ نہیں لیں گے، یہ نام اب نہیں لیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں وہ دن اور آج کا دن ہے، آج عمران خان نے امریکہ کا نام لینا چھوڑ دیا۔ تو وہ عمران خان جس کے ساتھ 20 کروڑ عوام کھڑے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کا نام لے رہا، تو وہ ایک آرمی چیف جس کے پیچھے ٹوٹل 6 لاکھ آدمی فوجی ہیں، اور اس کو بھی جو ہے قوم اس وقت آرمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو وہ کیسے اس کے ساتھ آمنے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یار تھوڑی عقل کی بات کیا کریں، کچھ تھوڑا لاجک کی بات کیا کریں، آپ لوگ سمجھدار آدمی۔ 6 لاکھ 6.5 لاکھ تو ہماری فوج ہے، وہ جا کے نا جو عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں تو وہ جا کے ان کے آگے کھڑا ہو جائے اور وہ مخالفت کرنے لگے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ ذرا حقیقت کی بات دیکھیں۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے اس وقت کہ جو عمران خان صاحب نے جو لگانا تھا، عمران خان صاحب نے قوم کا تو چہرہ جو ہے نا، جس قوم کے سامنے سے ایک پردہ تو ہٹا دیا، بدعنوانوں کا، چوروں کا، کہ یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن خان صاحب نے ان کے چہرے سے پردے ہٹائے اور قوم کو لگا دیا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے۔ اب وہ سارے کے سارے زرداری صاحب اور اپنا شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، دوسرے تیسرے چوتھے، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں حقیقت، یہ جو کچھ لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو پیراشوٹر قسم کے تجزیے نگار ہیں، یہ سب جا کے ان کو سلام کرتے ہیں۔ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت سارے لوگ، اس میں زیادہ تر لوگ منافق ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں سیاستدان۔ زرداری صاحب کا سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ہوٹلوں میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، یہ ان کے سامنے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ خدا کو مانے آپ لوگ، یہ اصل میں غلطی عمران خان سے ہو گئی کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جنہوں نے کھسوٹا ہے، عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے اور اسٹیبلشمنٹ کو جانور بنا کے انہوں نے ساری قوم کا جو ہے نا بخار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف لگا دیا، اور چور لٹے رہے ہیں وہ آرام سے گھوم رہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی لنڈن کے اندر کیا کہا ہے، آج آپ بتاؤ، لنڈن کے اندر نواز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ کو کہہ دیا ہے کہ تم جاؤ، پنجاب اسمبلی گر گئی ہے، وہ ڈھال جو عمران خان کے اوپر تھی، جو اس کو بچا سکتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، اب جاؤ اور جا کے سخت اور بڑے سے بڑے اقدامات لو۔
اگر کوئی بڑا کرنا پڑے تمہیں، جسے کہتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ بھی کرنا پڑے، جسٹ لائک عثمانیہ ماڈل ٹاؤن، کر گزرو، لیکن اب جو ہے اب برداشت کی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑا اہم ٹاسک دے کے اب بھیجا جا رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو جو میں پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ یہ پنجاب اسمبلی نہ توڑیں، لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ غلط بات کرتے ہیں، عمران خان نے سوچا تھا، بھئی کون سی حکمت عملی؟ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ پورا ملک ان کے خلاف ہے، بقول اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ اس وقت خلاف ہیں، کیونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے پنگا لے رکھا تھا۔ میں بارہا کہتا تھا کہ یا تو آپ سیاستدانوں سے پنگا لیں، یا اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیں، یا امریکہ سے پنگا لیں۔ عمران خان نے تینوں پنگے ایک ساتھ لیے، اور تینوں پنگے لینے کے بعد ابھی جو ہے پھر وہ دوبارہ مسلسل، اب جب ایک ان کے پاس پنجاب کی حکومت تھی تو وہ توڑ کے بیٹھ گئے۔ دنیا میں مجھے کوئی یہ بتائیے کہ میرے سامنے 5 آدمی ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوں اور میرے پاس ایک ڈھال ہو، اور وہ بھی ڈھال آپ میرے ہاتھ سے چھین لیں، تو پھر اور کہیں کہ جناب میری حکمت عملی ہے کہ میں نے یہ ڈھال پھینک دی اور ویسے جا کے لڑوں گا، تو یہ مجھے کوئی سمجھا کہ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اب آپ دیکھیں نا انہوں نے کیسے حکمت عملی کی، آپ کو پتہ بھی نہیں لگ دیا، 48 گھنٹوں کے اندر انہوں نے آپ کے استعفے کے لیے آرڈر کروا دیے، اور یہ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگا اور آپ کام کر گئے۔ اب عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ پنجاب کی اسمبلی توڑ دی۔ بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیے، کوئی لوگ جو مجھے کرٹیسائز کرنے سے پہلے لوگ ذرا آخر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے 12 کروڑ کی حکومت تھی، 12 کروڑ کے اوپر، پنجاب کا صوبہ بڑا ہے جناب، 12 کروڑ کے اوپر عمران خان کی حکومت تھی، 36 بڑے اضلاع کے اوپر عمران خان کی حکومت تھی۔ آج عمران خان جسٹ لائک اے میڈیوکر پرسن، کیا ہے عمران خان؟ کوئی اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ لوگ کہیں گے لوگ قوم کھڑی ہے، اب وہ قوم کھڑی ہوتی دیکھتے ہیں کہاں تک کھڑی ہوتی، ہم دیکھیں گے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بہت لوگ کھڑے تھے، میں نے خود دیکھا تھا بھٹو کا بھی حال، بہت لوگ کھڑے ہوئے تھے بھٹو کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ اور ریاستوں کے ساتھ کوئی نہیں ٹکرا تھا۔ یہ بھول جائیں آپ لوگ، یہ پاکستانی قوم وہ نہیں ہے، یہ ایرانی قوم نہیں ہے۔ آپ نے اصل اپنے دشمنوں کو ہی پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے اصل دشمن جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر IMF کے حوالے سے، پاکستان کی معاشیات کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسیات کے حوالے سے وہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو آپ کے اصل دشمن ہیں ان کے مہرے جو ہیں آرام سے آپ کے گرد گھوم رہے ہیں، اور آپ دشمن سمجھ رہے ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ نہیں ہیں، میں خود کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سارے اچھے نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی لوگ ہیں وہ بھی، لیکن ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ جب میں نے مثال دی آپ کو کہ جب عمران خان جیسا آدمی مجھے کہاں گیا عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ، میں عمران خان کے خلاف بات نہیں کر رہا، عمران خان سے مجھے ہمدردی میں ہی کر، وہ بیانیہ کدھر گیا؟ وہ جو امریکن سازش تھی، امریکہ نے ہمارا تختہ پلٹا، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ صرف 2 ملاقاتوں کی مار تھی امریکن ایمبیسڈر، میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ آج کے بعد عمران خان یہ بات نہیں کریں گے۔ تو ظاہر بات جب عمران خان صاحب تھوڑا سا احتیاط کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے لوگوں کو کہیں کہ اس کو بھی تو تھوڑا سیف ہینڈ دینا عاصم منیر کو، کہ اس کے پیچھے جیسی وہ تصویر لگی لوگوں نے دھڑل کر کے جناب پورا ایک محاذ کھول دیا کہ جناب وہ تو عاصم منیر لے کے آیا ہے۔ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ملک اور قوم کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، اور ایون ہماری میں خود PTI کو سپورٹ کرتا ہوں، ہمارے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، لوگوں کو پتہ کچھ نہیں۔ لوگ جو ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ بہت اچھی بات ہے، وہ فلانے اینکر نے کہہ دیا، فلانے اینکر نے کہہ دیا، فلانے اس نے کہہ دیا۔ یہ کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جو پس پردہ سازش ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس کو آپ نے دیکھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے سیاسی مشیروں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کے پیراشوٹرز نے عمران خان کو غلط مشورے دے کر ان کو آج بند گلی کا شکار کر دیا ہے۔ اور عمران خان کے خلاف اب جو ہے نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے کہا نا کہ رانا ثناء اللہ کو کہا گیا ہے، رانا ثناء اللہ یہاں پر آئیں گے، اور اس کے بعد ابھی انہوں نے اگر ہنگامے شروع کیے تو بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوں گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوں گی۔ اور عدلیہ جو ہے، میں نے آپ کو آج سے 1 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ عدلیہ جو ہے عمران خان کا موڈ دیکھتے ہوئے عدلیہ ابھی ٹوٹل نیوٹرل ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جنگ چھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان تو جنگ چھڑے، لیکن عمران خان کے جو فالوور ہیں انہوں نے عدلیہ کے خلاف بھی وہ محاذ کھولا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے تو کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ایجیٹیشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکل موو چلانے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، بین الاقوامی جو حالات ہوتے ہیں ان کے نفس کو چیک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عوام کے اندر سروے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کے اندر رابطے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عمران خان کے گرد ہیں کون سے 4-5 لوگ جو صبح شام کے ٹی وی کے آگے کھڑے رہتے ہیں؟ مجھے سوائے حماد اظہر یا شبلی فراز کے یا وہ اپنا قریشی کے علاوہ 2-4 لاکھ مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر کوئی اتنی سینس ہو کہ وہ جا کے لوگوں کو کنٹرول کر سکے یا بات کر۔ سب انٹ کے شنٹ مارتے ہیں اور سب ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، کسی کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے۔ سوری ٹو سے یو، کسی کو برا لگتا ہو تو برا لگے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ کو وقت ثابت کرے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے آج سے 1 مہینے پہلے بھی کہی تھی کہ
چین ہم سے ناراض ہے اسی صورتحال کے اوپر. چائنا نے بھی کہا کہ کیا انہوں نے کہا کہ ہماری تو یہاں پر پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے, ہمیں فکر ہے اپنی انویسٹمنٹ کی وجہ سے, ہمیں فکر ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ہے. یہ پاکستان کی قوم کو فکر کیوں نہیں ہے؟ قوم کو فکر کیا, قوم تو لگی ہوئی ہے, قوم کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے. اتنی ساری آپ مجھے بتائیں کہ پریشانیاں ہوئی. یہ آپ جو بات کرتے ہیں نا فوج کے, آپ اسٹیبلشمنٹ کی, آپ مجھے کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے, مجھ سے کہتے ہیں لوگ فیصل صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لفافہ دے رہی ہے. میں کوئی اسٹیبلشمنٹ مجھے لفافہ نہیں دیتی, آپ لوگوں کی غلطی. میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو پتا ہے پاکستان کو آج آپ کو لائٹ نہیں مل رہی. میں نے بارہا کہا کہ آپ کو بھوکے مارنے والے یہ کون ہے؟ یہ آئی پی پیز ہیں. 1100 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کے اندر. آپ کے عدلیہ نے نوٹس لیا ہوا ہے, لیکن عدلیہ کو روک دیا ہے. کس نے روکوایا؟ انہی حکومت کے, انہی سیاسی خاندانوں نے. آپ کو پتا ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں, ان آئی پی پیز کے مالکان کون ہیں؟ آئی پی پیز کے مالکان وہی ہیں جو آپ کے سیاسی جماعتوں کے, یہی زرداری, یہی نواز شریف اور یہی ان لوگوں کے رشتہ دار جنہوں نے ڈمی ناموں سے باہر رجسٹرڈ کر کے جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے اپنے رشتہ داروں کے نام سے کچھ فرینڈ مین رکھے ہوئے ہیں اور خود ہیں, اور خود اٹھا کے انہوں نے جناب یہ آئی پی پیز بنایا اور آپ سے پیسہ کھینچ کے لے کے چلے جا رہے ہیں لوگ. 1100 روپے یہ لے کے چلے گئے. وہ معاہدے انہوں نے کیے ہیں ڈالرز کے اندر, سب کچھ لے کے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کا. پاکستان کو میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بھوکا کرنے والے, پاکستان کو اس مصیبت میں ڈالنے والے یہ آئی پی پیز ہیں. مگرمچھ تو پہلے بھی تھے, پہلے تھوڑے مگرمچھ تھے, پہلے کو 100-150 مگرمچھ تھے خاندان, اب 250-300 گئے. مگرمچھ بہت ہو گئے اور گوشت کم پڑ گیا ہے. اصل مسئلہ سارا یہ ہے, گوشت تو کھا رہے تو رہے ہیں سارے مگر, لیکن گوشت کم پڑ گیا اس وقت. تو وہی مگرمچھ ہے. قوم کو اگر کرنا ہے نا تو کام کھڑی کیوں, ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ فوج کے پیچھے کدھر لگ گیا آپ؟ پکڑے نا, اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہو جو آئی پی پیز میں پکڑے, جو آپ کو معلوم نہیں کہ آئی پی پیز کے مالک کون ہے, پکڑے نا 1-2 خاندان جن کے آئی پی پیز ہیں, ان کو پکڑ کے ڈالیں اسی کے اندر ان کے پاور ہاؤس میں اور لگائیں پلانٹ کو آگ. 2 پلانٹ آپ لگا دیں ان کے مال کے ساتھ, دیکھیں کیسے خدا کی قسم یہ قوم سیدھی ہوتی ہے. اب باتیں کرنی آسان ہوتے, جس کو بھی ایک آیا بس فوراً ٹیلی فون لے کر بیٹھ کے اور فوج کو گالیاں دینی شروع کر دی. اس طرح کام نہیں ہوتے. ایران کو جا کے دیکھیں کیسے ہوتا ہے, برازیل کے اندر دیکھیں کیسا ہوا, برازیل میں کتنے لوگ نکلے تھے. میں نے ابھی فرانس کی مثال بتائی تھی, صرف 2 سال کے بعد کتنے لوگ, 5-7 لوگ نکل کے چلے گئے تھے. ایسے ہی بس شور کر دینا بلا وجہ, ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے فوج کو گالیاں دے دینا اور کسی کو کہہ دینا کہ جی آپ فوج کے حامی ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, ہمیں کسی کو لالچ نہیں. ہم جو تجزیہ کرتے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حالات جو ہے ملک کے بگڑ رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے اور اپنے بھلے کے لیے. کیونکہ ہم لوگ 4 آدمی 6 آدمی ہمارے خاندان, اگر ہم نے مثال کے طور پر کسی نے اگر فورن نیشنلٹی اگر بین الاقوامی شہریت لی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے ہمدردی ختم ہو گئی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا مرنا جینا اسی ملک کے ساتھ ہے. ہمارا خون جلتا ہے, ہمارا دل جلتا ہے جب اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک وقت کی روٹی اچھی کھا لوں گا تو پاکستان کے اندر میرا بیٹھا ہوا کوئی میرے رشتہ دار, کوئی میرا بھائی, اگر اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملے گی تو آپ کو کیا سمجھتا ہے مجھے سکون ہوگا؟ مجھے کبھی سکون نہیں ہوگا. اگر مجھے سکون ہوگا تو اس کا مطلب ہے بے حس ہوں میں, اور ہماری قوم کے اندر ہی بے حسی پیدا ہوتی جا رہی ہے. اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں مل کر جو ہے نا ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی. آج وزیر اعظم صاحب نے آئی ایم ایف کے مطالبات مان لیے. اب آپ دیکھیں وہ مطالبات مان لیے کیونکہ میں نے بتایا کہ قطر اور چین نے منع کر دیا, تو اس آئی ایم ایف کے مطالبات ماننے کے بعد اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اس لیے تھوڑا سا حوصلہ کریں, انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اور تھوڑا سا اگر لوگوں نے سمجھداری کا کام کیا, عمران خان صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں, عمران خان کو سپورٹ کریں. میرا خود عمران خان لیڈر ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں صرف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو بہکا دیتے ہیں نا, کوئی بھی ہو, وہ پی ٹی آئی کا بھی بندہ ہو, لیکن آپ امن نہ صدق نہ کسی کے اوپر اتنا کریں. اگر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ فلانی جناب آپ یہ بات ایسا ہے, تو آپ اس پر فوری یقین نہ کریں. تھوڑا سا اپنا دماغ بھی کہ یار فیصل صاحب نے آج یہ بات کہی ہے, آج یہ فلاں صاحب نے بات کہی ہے, یار یہ کچھ صحیح ہے, ذرا سکون سے بیٹھ کے سوچیں, پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہاں یار فیصل صاحب کی بات ٹھیک ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا, یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. میرے وی لاگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے, جو بھی آپ کے سامنے ہے. امید ہے کہ کہتے ہیں کہ شاید 2 یا دن کے اندر بجلی کی پوری بحالی ہو جائے گی. اللہ کرے بحالی ہو جائے اور خدا کرے قوم کی آنکھیں کھلیں اور یہ آئی پی پیز کا ہمارا کچھ مسئلہ ہو. جس دن آپ یقین کریں یہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہو گیا. عمران خان صاحب بھی آئے تھے, پتہ نہیں عمران خان نے کیوں, عمران خان نے تو بہرحال بیچارے نے کوشش تو بہت کی, لیکن وہی بات ہے نا کہ اکثریت تو تھا نہیں. اگر 2/3 اکثریت ہوتا نہیں کہ ایسی تیسی پھیر دیتا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد ہے خان صاحب کو کہ خان صاحب تھوڑا سا سیاسی بردباری سے لیں اور تھوڑا سا سیاسی جسے کہتے ہیں کہ آپ داؤ پیچ لگاتے ہوئے ایک دفعہ خاموشی سے ساتھ, ووٹ تو ان کے ہیں, ایک دفعہ آئے دھڑل کر کے سیدھا 2/3 اکثریت لے کے اس کے بعد پھر ان سب کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ بھل صفائی, کیونکہ عدالت نے کہہ دیا ہے. آپ کو تھا عدلیہ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ این آر او لے کے مطلب یہ ان کو جو نیب کے جو کیس ہیں ان سے بری ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں چنگاری دبی ہوئی ہے. تو خان صاحب پہلے یہ کوشش کرے کہ پورا آ کے پہلے چولہے کے اوپر قابو کریں. جب چولہے پہ قابو کر لیں اس کے بعد اٹھا کے پھر سارا ایندھن چولہے کے اندر ڈال کے آگ کو تیز کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.